سورہ مجادلہ 28واں پارہ ہے اور اس کی آخری آیات 3-4 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے گروہ اللہ والوں کا، اللہ کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ ہے شیطان کا۔ ان کے انجام کار کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور شیطان کا جو وار ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے کہ شیطان جب غالب آتا ہے تو پہلا وار کیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کے اوپر غالب آ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ فانساہم ذکر اللہ، اس نے ان کو اللہ کے ذکر بھلا دیا، اللہ کے ذکر سے ان کو غافل کر دیا۔ یہ پہلا کام ہے شیطان کا اور شیطانی قوت کا کہ وہ اللہ کے ذکر سے آدمی کو غافل کر دیتی ہے۔ تو جب اس طرح کی سچویشن بن جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کا غلبہ ہے۔ نہ نماز یاد ہے، نہ قرآن یاد ہے، نہ روزہ یاد ہے، نہ کوئی اور بات یاد ہے، نہ سبحان اللہ، نہ الحمدللہ، نہ اللہ اکبر، بس دنیا ہی دنیا، دنیا ہی دنیا ہے، اور اس کے اندر مگن اور آدمی ڈوبا ہے اور دلدل کی طرح دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان غالب آ گیا۔ اس لیے کہ شیطان کی پہلی کارروائی یہی ہوتی ہے فانساہم ذکر اللہ، اللہ کے ذکر بھلا دیتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کا انجام کار بھی بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر کو بھلا دیتے ہیں تو وہ شیطان کے سنگی ساتھی ہیں اور اس کا گروہ ہے، اور ایسے لوگ خائب و خاسر ہیں، گھاٹے والے ہیں، نقصان والے ہیں۔ دوسرا اس کا نقصان، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، اذل ذلیل سے، اذل زیادہ ذلیل، سب سے بڑا ذلیل کون؟ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، سب ذلیلوں میں سے بڑا ذلیل ہے کہ کوئی عزت نہیں ہے۔ عزت اگر کمانی ہے تو عزت اور اکرام یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستگی کی صورت میں ہے۔ باقی جس کو میں اور آپ عزت کہتے ہیں یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ اس عزت کا اگر آپ نے اندازہ لگانا، آپ دیکھیں کہ جب تک سیٹ ہوتی ہے تو اس وقت تک سلوٹ بھی بجتا ہے، اور آپ جب اس سیٹ سے اترتے ہیں تو وہی محکمہ جس کو آپ نے جوانی دی ہے آپ کے لیے دروازے بند ہوتے ہیں، کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اسی محکمے کے اندر اگر آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے اور آپ اخلاق حسنہ کے پیکر تھے اور نمونہ تھے تو سیٹ آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء، اخلاق حسنہ کے احیاء کے اوپر آپ 10 سال بعد بھی جائیں گے تو لوگ آپ کو کھڑے ہو کر کے ملیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ وابستگی، عزت اس میں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو آدمی اچھے اخلاق کے مالک نہیں ہوتے ہیں، ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بڑا واضح طور پر شامل، یہ کراؤن کے ساتھ یا اس کے ساتھ عزت نہیں ہوتی ہے، پیسے کے ساتھ بھی عزت نہیں ہوتی ہے۔ عزت آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جس سے آپ کو پتہ ہے میرا کوئی نہ یہ کام کر سکتا ہے، نہ یہ میرے کسی مفاد میں آ سکتا ہے، نہ 4 ٹکے دینے کے قابل ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، جھکتا ہے، آپ اس کو سلام کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو یہ خالصتاً للہ فی اللہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اسے غریب آدمی کو، ایک نادر آدمی کو، ایک مفلس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے وہ عزت دی ہے کہ آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ذلیل ترین آدمی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، یہ ہمارے ذہنوں سے بات اور وہ خلش نکالنے کے لیے کہ غالب میں نے آنا ہے اور میرے رسولوں نے آنا ہے، یعنی غالب میرے دین نے آنا ہے۔ 200 سال گزرنے کے باوجود لوگ اس دین کے خلاف کیا لابنگ نہیں ہوتی ہے، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، علماء کے متعلق، مساجد کے متعلق، مدارس کے متعلق، تفاسیر کے متعلق، احادیث کے متعلق، یعنی ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کام شروع ہوا ہے۔ لیکن یہ دین جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں لکھا ہے اس نے اس دین کو سینے سے لگایا ہے۔
آپ دیکھیں نا کتنا عرصہ گزر گیا، آج بھی آپ جب قرآن کھولتے ہیں تو یہ اپنا نور اسی طرح بکھیرتا ہے آپ کیوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ قوی ہے، عزیز ہے، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں تک ذکر تھا شیطانی قوتوں کا، اس کے بعد رحمانی قوتوں کا ذکر ہے، حزب اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا گروہ، یعنی اللہ کے دین کے ساتھ وابستہ اور لوگ جو ہیں ان کے رویے کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، ان کا طور طریقہ کیا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر ان کو اجر اور صلہ کیا ملے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، اگرچہ مخالفت کرنے والا ان کا قریبی رشتہ دار، ان کا والد کیوں نہ ہو، ان کا بھائی کیوں نہ ہو، ان کے خیش قبیلے کا بندہ کیوں نہ ہو، وہ کھڑے ہوں گے تو اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اللہ کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وہ اپنی رشتہ داری نہیں نبھاتے ہیں، اپنے تعلق نہیں نبھاتے ہیں، بلکہ رسول اللہ سے ان کا تعلق ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق یہ قرآن کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ تعلق رسول اللہ کی غلامی کا تعلق، بس ان کو ایک غرض ہوتی ہے۔